صبح کی مجلس میں یہ آیا تھا کہ معصومین نے، اب میں یہ اس طرح سے جواب دے رہا ہوں کہ وہ خواتین بھی جو صبح کی مجلس میں نہیں آ سکتی، ان کی سمجھ میں بات آ جائے کہ بات کہی کیا جا رہی ہے، پوچھی کیا گئی۔ معصومین نے امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہمیں 10,000 نشانیاں بتائیں، 10,000، لیکن یہ جتنی نشانیاں بتائیں، فرمایا اس کے بعد میرا بیٹا ظاہر ہوگا۔ لیکن بات کسے کہتے ہیں؟ 2 دن بعد وہ بھی بات کہلائے گا، 2 سال بعد وہ بھی بات کہلائے گا، 50 سال بعد وہ بھی بات کہلائے گا۔ مثلا رسول خدا سے جب یہ بات پوچھی گئی تو پیغمبر نے کہا کہ وہ حکومت جو میرا بیٹا قائم کرے گا میرے بعد ہوگی۔ 1400 سال تو ہو چکے ہیں رسول خدا کو، مگر اس کو بھی بات تو کہیں گے۔ تو اب باقی جو نشانیاں اس کے اندر مدت نہیں ہے کہ اگر سورج کو گہن لگا، کہا میرا بیٹا سورج کے گہن کے بعد آئے گا، لیکن کیا اگلے دن آئے گا یا 10 سال بعد آئے گا؟ بغداد کی تباہی کے بعد میرا بیٹا آئے گا، بغداد کی تباہی کے 500 سال بعد آئے گا یا 5 گھنٹے کے بعد آئے گا؟ مگر ایک نشانی ہے، تو باقی نشانیوں میں یہ وضاحت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن ایک نشانی یہ جس میں امام نے یہ فرمایا کہ نفس زکیہ کی شہادت کے فوراً بعد میرا بیٹا آ جائے گا۔ تو اب ان کا سوال، یہ جملہ صبح کی مجلس میں آیا تھا کہ ظہور کی نشانیوں میں نفس زکیہ ایک ایسی نشانی ہے یا نفس زکیہ کی شہادت ایک ایسی نشانی ہے جس کے فوراً بعد امام آنے والے ہیں؟ بعد نہیں، فوراً بعد۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ معصومین نے یہ نشانی بتاتے ہوئے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں ملا کے کہا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ، اس طرح سے نفس زکیہ کی شہادت اور میرے بیٹے کا ظہور ساتھ ساتھ، باقاعدہ اشارے کے ذریعے بتایا کہ کتنا قریب ہوں گے یہ 2 واقعات۔ اب ان کا سوال یہ ہے کہ ذرا نفس زکیہ کے قتل کے بارے میں کچھ بتائیے، چونکہ نفس زکیہ کی شہادت آج کل بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے، لوگوں کو معلومات بھی ہے، امام زمانہ کے موضوع پر جو کتابیں ہیں اس میں بھی ہوتا۔ یہی سمجھ کے میں صبح کی مجلس میں یہ جملہ کہہ کے آگے بڑھ گیا۔ اب ذرا سا میں رکتا ہوں، تفصیل تو اس وقت بھی نہیں بتاؤں گا، ورنہ آج کی تقریر کا سوال و جواب کا حصہ ختم ہو جائے گا، یہ پوری ایک تقریر بن جائے گی۔ نفس زکیہ کے بارے میں صرف یہ کہا گیا، اچھا یہ نفس زکیہ نام نہیں ہے، پہچان۔ عربی میں نفس کہتے آدمی کو، اور زکیہ کہتے پاک، پاکیزہ، متقی، پرہیزگار۔ تو اس لفظ کا ترجمہ یہ ہوا کہ ایک انتہائی پاک اور پاکیزہ اور متقی انسان۔ روایتیں یہ ہے کہ امام عاشورے کے دن آئیں گے، تو عاشورے سے پہلے جو حج ہوگا، حج میں اور عاشورے میں ٹھیک 1 مہینے کا فاصلہ، حج 10 ذی الحجہ کو ہوتا ہے، عاشورہ 10 محرم کو۔ تو حج کے بعد ذی الحجہ کے مہینے کے آخر میں امام مکے میں آ چکے ہیں، امام کو مکے میں ظاہر ہونا، لیکن امام رہتے تو کہیں اور ہیں۔ تو آخری زمانے میں امام یعنی بالکل اپنے ظاہر ہونے سے 1 مہینے پہلے مکے آ جائیں گے۔ جیسے کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ دنیا کے کسی بڑے دور کے علاقے میں ہم کو مجلس پڑھنے جانا، تو ہم 2 دن پہلے وہاں پہنچ جاتے ہیں احتیاطاً، امام مکے میں آ جائیں گے، اور ذی الحجہ کے آخر میں ایک انتہائی نیک اور متقی آدمی کو بھیجیں گے کہ جا کے خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کے میرے بارے میں اعلان کرو۔ اور جب وہ بیچارہ مرد مومن امام کے بارے میں کچھ کہنا چاہے گا، ایک دم سے مجمع اس پہ حملہ کر کے اتنے اس کے امام کے خلاف غصے میں ہوں گے کہ ایک دم خانہ کعبہ کے صحن میں اس پہ حملہ کریں گے، اسے زمین پہ اس طرح سے پچھاڑ کے گرائیں گے جیسے نعوذ باللہ بقرعید کی قربانی میں جانور کو گرایا جاتا۔ خانہ خدا کے دروازے کے بالکل سامنے اس کے گلے پہ چھری پھیریں گے اور اس کا خون بہتا ہوا خانہ کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان کی جگہ کو گیلا کرے گا، اور اس خون ناحق کو دیکھ کر
اس انداز سے پروردگار غضبناک ہوگا کہ پھر اب امام کو حکم ملے گا کہ اب تم ظاہر ہو جاؤ اور ان تمام ظالموں کو سزا دو۔ یہ ہے نفس زکیہ کی شہادت کا مختصر واقعہ۔